حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ہم نے گودام میں کھجوریں خشک کرنے کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ جب میں روزانہ دیکھتا کہ ان کھجوروں میں کچھ کمی آ رہی ہے، وہ کم ہو رہے ہیں، تو میں نے پہرا دینا شروع کر دیا کہ یہ کھجوریں کون لے کر جا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک بالغ نوعمر انسان کے جیسے ایک جانور نما چیز وہ گودام میں داخل ہو رہی ہے۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے ہاتھ سے سلام کیا۔ جب میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کے جو یہ پنجہ ہے وہ کتے کی پنجوں کی طرح ہے، میں نے کہا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جنات میں سے ہوں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے بھی بڑے بڑے جنات ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تم یہ چوری کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ تم مسلمان صدقے کو افضل سمجھتے ہو، تو اس لیے میں بھی ان کھجوروں سے کچھ لے کر جا رہا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے اس جن سے کہا کہ تمہیں کون سی آیت تکلیف دیتی ہے، کون سی آیت سے تمہارے شر سے ہماری حفاظت ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا ایک آیت ہے، اور وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ تو حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں صبح کی نماز کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضور نے فرمایا بھائی سناؤ ابی۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ایسے واقعہ ہوا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خبیث نے سچ کہا، یقیناً جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے جنات سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھے، پابندی کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کسی کو جادو کا خطرہ ہے، اپنے شریر رشتہ داروں سے جادو جنات یا تعویذات کا خطرہ ہے، تو وہ دن میں کسی بھی ٹائم 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر خود پہ دم کر دیا کرے، پانی پہ دم کر کے اسے پی لیا کرے۔ ہم جب بھی دعا کرتے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کو سلامت رکھ۔ یہ کتنی بڑی دعا ہے، اور جو شخص ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا تو یہ کامیاب ہو گیا، اس نے کامیابی اسے حقیقی کامیابی ملی۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ بھائی کہ ہماری کتی کی یہ دم اچھی ہے کہ تمہاری داڑھی اچھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر میں ایمان کے ساتھ گیا تو پھر میری داڑھی یقیناً بہتر ہے، لیکن اگر میں ایمان کے بغیر گیا تو داڑھی تو غیر مسلموں کی بھی ہوتی ہے، تو کتا اس لیے مجھ سے بہتر ہے، اس کی دم بھی بہتر ہے کہ اللہ کے ہاں اس کے لیے حساب و کتاب نہیں ہے۔ تو ایمان کے ساتھ جانا بہت بڑی دولت ہے میرے بھائیوں، اور جو شخص چاہتا ہے میں ایمان سے جاؤں، دنیا سے جاؤں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کو سن لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس منبر کی سیڑھیوں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ لے، اللہ رب العزت اس کو جنت عطا کرتے ہیں۔ اس کی اور جنت کے درمیان اگر کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے تو وہ موت ہے، یعنی موت کے آنے کے بعد اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اعظم اس آیت میں موجود ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اگر کوئی دعا کرے اور دعا کے کرنے سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص آیت الکرسی پڑھ لے، صبح کو پڑھے، کل صبح تک اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اگر وہ پڑھ کر گھر پر دم کر دے تو اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے اس کے گھر کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، جب کوئی شخص ایک شام کو آیت الکرسی پڑھتا ہے، پھر دوسری شام کو پڑھتا ہے،
ایک شام سے دوسری شام تک فرشتہ قلم لے کر آپ کی نیکیاں لکھتا رہتا ہے. جب آپ دوسری مرتبہ پڑھتے ہیں شام کو تو وہ دوبارہ لکھنا شروع کر دیتے. اور جو شخص گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھنے کے بعد بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے اور اس کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائیں گے. اور سب سے بڑی بات، آیت الکرسی صرف حفاظت کے لیے نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ بے برکتی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی پڑھا کرو. امام الاولیاء حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اجمیر شریف والے، ان کے پاس مریدین آتے کہ حضرت رزق کا کوئی وظیفہ بتا دے. تو معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ انہیں فرماتے بھائی آیت الکرسی کثرت سے پڑھا کر. اب جب ہم سلام پھرتے ہیں فرض نماز کے بعد تو اتنی جلدی مسجد سے نکلتے ہیں کہ آیت الکرسی پہ چند سیکنڈ لگتے ہیں. تو میرے بھائی اس موقع کو ضائع مت کیا کریں. اس ویڈیو کو مسلمانوں تک پہنچائیں تاکہ مسلمانوں کو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیں.